بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی صدی عیسوی میں بنی اسرائیل کے ایلی کاہن کے زمانے میں غمزدہ فلسطین قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو شکست ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا متبرک صندوق، جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، چھین کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے عصا اور پیراہن محفوظ تھے۔ جب بنی اسرائیل کو شکست ہوئی، ان کی آبادی پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ بہت سارے سرداروں اور قبیلہ کے معزز لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو بچ گئے ان پر خراج مقرر کر دیا۔ سرداروں اور معزز لوگوں کو ساتھ لے جانے کے ساتھ ساتھ وہ تورات کو بھی برباد کر گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر، سردار اور امیر موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت میں ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس بچے کا نام شموئیل رکھ دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے اس بچے کی تربیت کا ذمہ ایک بزرگ نے لے لیا تھا۔ شموئیل نے تورات حفظ کی اور دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر وہ بنی اسرائیل میں سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تو وہ قوم کی ہدایت پر معمور ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل بنی عمالقہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو گئے تھے اور ان کے ظلم و بربریت سے نجات چاہتے تھے۔ اس مشکل کا حل انہیں اس بات میں نظر آتا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیا جائے، اور وہ اپنے نبی شموئیل کے پاس آئے اور عرض کی، ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم جادو کے ذریعے مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ شموئیل چونکہ بوڑھا ہو چکا تھا، بنی اسرائیل کا کہنا تھا کہ شموئیل کے دونوں بیٹے یوئیل اور ابیا، جو کہ قاضی کے منصب پر فائز تھے، وہ اپنے والد کی راہ پر نہیں چلتے ہیں، لہٰذا ہمارا بادشاہ مقرر ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی بات ان کے نبی شموئیل کو ناگوار لگی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم لڑ سکو، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، میں تم پر کیسے اعتبار کروں؟ میں نے تم پر کوئی بادشاہ مقرر بھی کر دیا تو وہ تم پر ظلم کرے گا، سب کو اپنا خادم اور غلام بنا کر رکھے گا۔ بنی اسرائیل کا اصرار تھا کہ بادشاہ مقرر کیا جائے۔ شموئیل نے اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کر کے حضرت شموئیل نے بنی اسرائیل کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی شخص کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ نہایت وجیح اور قوی ہیکل ہے، تم اس کا کہنا ماننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بنی اسرائیل نے کہا، طالوت ایک غریب انسان ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، ہم اسے کیسے اپنا بادشاہ مان لیں؟ ہم اسے اپنا بادشاہ ہرگز نہ بنائیں گے، وہ بادشاہیت کے قابل نہیں۔ حضرت شموئیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو سلطنت کے لائق سمجھا ہے، اس لیے اسے تمہارا بادشاہ بنایا ہے، تم خاموشی سے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا، طالوت کو ہم اپنا بادشاہ اس وقت مانیں گے جب اس کے بادشاہ ہونے کی کوئی دلیل مل جائے۔ حضرت شموئیل نے کہا، طالوت کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس کے دیکھنے سے تمہیں تسکین حاصل ہوگی۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہوں گے۔ وہ صندوق فرشتے لے کر آئیں گے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا کے حکم پر وہ صندوق طالوت کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ اس صندوق کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہیت کا یقین آ گیا۔ پیارے سننے والوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں
تاکہ اس طرح کی اور بھی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔